يعرشون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درباریوں کے اس واقعے کا حصہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو جادو قرار دیتے ہیں اور پھر ان کے مقابلے کے لیے وہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عید کے روز یہ مقابلہ ہوتا ہے اور شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس طرف سے انتہائی ذلیل و رسوا ہوئے، کوئی دلیل ان سے بن نہ پڑی، تو اب انہوں نے شدت اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے طرح طرح کی سختیاں کرنا شروع کر دی، انہیں مختلف طریقوں سے ستانا، بھاری کم ٹیکسز اور اسی طرح دوسری مشکلات میں، جیلوں میں، طرح طرح کے مقدمات میں انہیں مبتلا کر کے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس کا پیچھے تفصیل سے تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرعون اور قوم فرعون کو مزید تنبیہ کرنے کے لیے، انہیں اپنی ان اعمال بد سے باز رکھنے کے لیے گوناگوں عذاب میں اور طرح طرح کی مختلف عذاب کی صورتوں میں مبتلا کیا کہ شاید وہ اس طریقے سے سمجھ جائیں اور اپنی ان غلط رویوں سے باز آئیں اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کریں، بنی اسرائیل کو آزاد کریں۔ اللہ نے جو ان پر مختلف عذاب بھیجے، آج کس طرح میں ان پر تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم نے فرعونیوں کو پکڑا بالسنین، کاہ سالی کے عذاب میں۔ ان پر سب سے پہلا جو عذاب آیا سنین کا، سنی سنا کی جمع ہے، کئی سال کاہ سالی رہی، کوئی بارش نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، خشک سالی پیدا ہو گئی۔ تو سب سے پہلا عذاب ان پر کاہ سالی کا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہوا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جب کاہ سالی ہے تو اس کے نتیجے میں جہاں اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، وہیں انہیں پیداوار کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پیداوار میں انتہائی کمی ہو گئی، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، غلہ اور اناج ندارت، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، بارش ہو نہیں رہی، زمین بھی اپنی تمام تریوں اور وسعتوں کے ساتھ اس نے پانی روک لیا، اس کے نتیجے میں پیداوار بہت کم ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ جو ان پر اللہ نے عذاب مسلط کیا، انہیں اس طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا، مقصد کیا تھا؟ ابھی سزا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں سمجھ آ جائے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ اس طریقے سے تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، وہ اپنی اعمال بد سے باز آئیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دے دیں۔ لیکن ان کی سوچ الٹی، جب قوموں کی ذہنیت مسخ ہو جاتی ہے، اناد اور سرکشی ہٹ درمی میں آگے بڑھ جاتی ہے، دلوں پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، تو پھر بات درست تناظر میں نہیں سمجھتے بلکہ الٹی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے پہنچ گئے کہ آپ دعا کریں یہ کاہ سالی ختم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی رحم دل بھی ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، ان کی تکلیف سے وہ بھی کوئی خوش تو نہیں تھے، اصل تو انہیں سمجھانا مقصود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ نے پھر سے اس خشک سالی اور کاہ سالی کو ختم کیا اور طرح طرح کی پیداوار پہلے سے زیادہ عمدگی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب اس پیداوار کو دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ تو ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے اس کو یاد ذکر کیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان
کے پاس حسنہ اچھی حالت آتی، ان کی وہ بری حالت ختم ہو جاتی، اچھی حالت انہیں میسر ہوتی تو کہتے قالوا لنا ھذی، کہ یہ تو ہماری اپنی وجہ سے، ہم اپنی محنت کے مستحق تھے، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم ہی خود اس کے مستحق تھے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اچھی اور بری حالتوں سے آزماتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ پہلے اچھی حالت ان کو عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے تاکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جب وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بری حالت سے آزماتا ہے، ان کے حالات بدل دیتا ہے، سختیاں، تنگیاں، مشکلات، پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ حتیٰ عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں یہ تکلیفیں، یہ راحتیں، یہ تو ایسے ہی زمانے کا پھیر ہے، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آتے رہے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہے ہیں، ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نبی کی نبوت سے کوئی تعلق ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر اللہ فرماتے ہیں فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ہم پھر ان کی اچانک ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو اچھی حالت ملتی، کوئی نعمتیں ان کو ملتی تو کہتے یہ تو ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو بری حالت پیش آتی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی جماعت کی نحوست گردانتے، کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ ان کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو ایسی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو سراپہ رحمت بن کر انسانیت کے لیے اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، یہ نحوست تو تمہارے اپنے اعمال کی ہے، اور اللہ کا یہ جو دنیا میں قانون ہے یہ اس قانون کا نتیجہ اور اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ برے اعمال کا نتیجہ برا دکھلاتا ہے۔ جب کوئی قوم برائی میں وہ چھوٹ ہو جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون عمل کے تحت، جیسا عمل ہوتا ہے اس کے تحت اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ سزا تو اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے اپنے عمل کا اثر ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، الا انما طائرکم عند اللہ، یہ نحوست تو تمہارے اعمال کی شامت ہے اور اللہ کی طرف سے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں۔ وقالوا ماذا، انسان کی بھی عجیب حالت ہے، کوئی اس کو نعمت، بھلائی، اچھائی مل جائے تو سمجھتا ہے بس یہ میرا اپنا عمل ہے، اور کوئی اگر اسے نقصان پہنچے تو وہ دوسروں کی طرف منسوخ کرنے لگ پڑتا ہے، تمہاری وجہ سے یہ میرا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس میں اپنی اس بدعملی، اپنی کوتاہی اور اپنی خرابی اور کمزوری کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی تعویلیں کرتا ہے اور دوسروں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر بھی ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف عذابوں میں مبتلا کیا، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری قرار دے دیا۔ وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها، ایسے دل سخت ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مہما تأتنا به، کہ جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے گا کہ اس کے ذریعے سے تو ہم پر جادو کرے تو ہم جو ہے تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ علیہ السلام تم اس حوالے سے ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ ہم تمہاری بات مان کر تمہاری قوم کو آزاد کر دیں گے، نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو چاہے جتنے یہ جادو کرنے کر لو ہم پر۔ وہ ان کو اللہ کے عذابات کو موسیٰ علیہ السلام کا جادو قرار دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا گو ہوئے کہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے،
یا اللہ ان کو اور اپنے عذابوں میں مبتلا کر، کچھ ان کو عقل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان، ان کے اوپر عذاب بھیجا، ہم نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ طوفان کو ہم نے ان پر بھیجا کہ ایسی موسلادھار بارشیں لگاتار 8 دن تک مسلسل اندھیرا چھایا رہا، رات دن بارشیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں پانی گھس گیا، ان کے وجود اس میں ڈوبنے لگے، ان کے لیے بیٹھنے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ رہی، ہر ایک چیز تباہ ہو گئی، مکان گرنے لگ پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر دوڑے دعا کے لیے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، طوفان نے ہر فصل کو تباہ کر دیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان تھما، بارشیں رکیں، اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو دعا کا اثر تھا، پھر یہ فائدہ ہوا کہ پیداوار بہت اچھی ہوئی، عمدہ ہوئی۔ اب اس پیداوار کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، یہ تو در حقیقت اللہ نے یہ جو طوفان بھیجا تھا ہماری فائدے کے لیے بھیجا تھا، ہماری غذاؤں نعمتوں اور ہماری غلوں اور اناجوں کو بڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے منحرف ہو گئے، پھر ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جراد والجراد، ہم نے ان کے اوپر ٹڈی کے دل بھیج دیے، ٹڈیوں کے دل بھیج دیے، ہر طرف ٹڈیاں جنہوں نے فصلیں تباہ و برباد کر دی، کھا کے رکھ دی، اور صرف فصلیں ہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کے شتیر، کپڑے، ہر چیز کو انہوں نے چاٹ لیا، ختم کرنا شروع کر دیا۔ والجراد، اس طریقے سے ٹڈی دل کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ٹڈیوں کے بارے میں کہ یہ ایک امت ہے اللہ کی، یہ بھی ایک امت ہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک قوم پر عذاب نازل کیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں نہ حلال قرار دیتا ہوں، جو کسی کی چاہت اور طلب ہو کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن میں خود اس کو نہیں استعمال کرتا، آپ نے اس کو نہیں استعمال کیا۔ بلکہ ٹڈی دل جو ہے یہ عذاب کی صورت میں بنی اسرائیل پر آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹڈیاں کچھ ختم ہوئیں، اللہ نے ایک آندھی اور ہوا بھیجی، اس نے ان تمام ٹڈیوں کو اڑا کے دریا اور سمندر میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے اس کے بعد پھر ان کو موقع دیا، نہیں سمجھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت و دشمنی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالْقُمَّلَ، ہم نے پھر ان کے اوپر کمل کا عذاب بھیج دیا۔ کمل تورات میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جوؤں سے، کہ جوئیں بہت زیادہ ان کے جسموں میں پڑنا شروع ہو گئی، منہ کھولتے ہیں تو اس میں بھی جوئیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو جوئیں، سر سے گر رہی ہیں جوئیں۔ اور کمبل کا ایک معنی گندم کا کیڑا بھی کیا گیا، اناج کا جو کیڑا، اناج میں جو کیڑے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کچھ فصلیں ان کی جو بچی ہیں، پھر ان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان میں کیڑے پیدا کر دیے، اس قدر کثرت سے اناج کو کھانے والے کیڑے ہیں کہ اگر 10 من کوئی گندم لے کر آتا ہے تو اس میں سے 7 من جو ہے نا چند لمحوں کے اندر وہ کیڑے چاٹ جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اور کمبل کا ایک ترجمہ چیچڑ سے بھی کیا گیا ہے، وہ چیچڑ جو جانوروں پر بھی لگ جاتا ہے، انسانوں میں بھی، تو حسن جسم کی جلدیں جو ہے نا کھانا شروع کر دی۔ باہر کا یہ مختلف عذاب کی صورتیں تھیں جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی ہیں کہ کمل کی صورت میں ان پر عذاب آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب تھما، لیکن سرکشی ویسی کی ویسی۔ پھر وہی عذاب جب ٹلتا تو دوبارہ وہی سرکشی اختیار کرتے، تو اللہ نے پھر ان پر ایک اور عذاب مسلط کیا، وَالضَّفَادِعَ، مینڈک کی صورت میں، کہ مینڈک ہر طرف فرعون بیٹھا ہے دربار میں، اور اچانک مینڈک جو ہے نا دائیں بائیں ٹر ٹر کرنا شروع کر دیا، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانے کے اندر مینڈک، بات کرنے کے لیے منہ کھولا، مینڈک کا بچہ منہ میں چلا گیا۔ تو عجیب حالت تھی کہ ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، لیکن بنی اسرائیل کے گھر وہ اس عذاب سے محفوظ ہیں۔ فرعونیوں کے گھروں میں ان کی نشستوں اور مجلسوں میں ہر طرف مینڈک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی،
اللہ نے اس سے چھٹکارا دیا، لیکن پھر وہی سرکشی، پھر اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری قرار دینا شروع کر دی، تو اللہ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط کیا۔ قرآن کہہ رہے والدم، خون کی صورت میں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ہم نے ان کی طرف خون بھیجا، اس طرح کہ ان کے جس قدر پینے والا پانی ہے وہ سب کا سب خون میں بدل جاتا۔ دریائے نیل بھی خون کی طرح بہنے لگ پڑا، خون ہے۔ بنی اسرائیل کے برتن ان میں پانی موجود ہے، لیکن فرعونیوں کے برتن پینے والے سب پانی خون بن گیا، چشمے خون بن گئے، کنویں خون بن گئے، دریائے نیل خون، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے برتن میں جو پانی ہے وہ پانی ہے، لیکن اگر فرعونی جو ہی پینے لگتا تو وہ خون بن جاتا۔ تو خون کی صورت میں ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں آیات مفصلات، یہ الگ الگ اللہ کی نشانیاں تھیں جو اس قوم فرعون پر اللہ نے مسلط کی ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہے فاستکبروا، وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے مزید تکبر کیا، وہ غرور میں آ گئے، مزید اللہ کی مقابلے میں اور اس کے پیغمبر کے مقابلے میں آ کر ان کو مزید نقصان پہنچانے کی سوچنے لگے۔ اور فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم ہی ایسی تھی جو حد سے زیادہ جرم میں مبتلا ہو چکی، مجرم قوم تھی، تو انہوں نے اپنے اس جرم کو چھوڑا نہیں، جب بھی تھوڑی سی سہولت اور آسانی ملتی تھی سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرے اس سبب سے جو اللہ نے آپ سے عہد کیا ہے، آپ سے اللہ نے نبوت آپ کو عطا کی ہے، اس نبوت کی وجہ سے، اس عہد کی وجہ سے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ کی دعا سے ہم سے عذاب ٹل گیا تو لنؤمنن لک، ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ آزادی دے دیں گے، ہم تمہاری بات تسلیم کر لیں گے اور ان کو تمہارے ساتھ آزاد کر کے روانہ کر دیں گے اپنے ملک سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغوا، کہ وہ اس مدت کو پہنچنے والے تھے، یعنی کچھ عرصے کے لیے اللہ ان کو موقع دیتا تھا، لیکن اِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کر کے آتے ہیں کہ اب ہم آپ کی بات مان لیں گے، پکی بات ہے آپ کی قوم کو ہم آزادی دے دیں گے، لیکن اب تو ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے کہ ہم اس مصیبت اور عذاب سے چھٹکارا پا لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ مدت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک اجل ہوتی ہے، اللہ اس کو مدت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن وہ مہلت سے فائدہ اٹھا لیتی ہے تو بچ جاتی ہے، نہیں فائدہ اٹھاتی تو پھر اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ آتی ہے۔ تو یہ اس مدت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سر و سامانی نہیں کرتے، بلکہ الٹا پھر اسی طرح برائیوں اور خرابیوں اور ظلم و ستم میں مبتلا ہو جاتی۔ تو پھر قرآن کہہ رہے فانتقمنا، پھر آخری عذاب ہم نے ان کو دیا اور اس کی سزا ان کو دی، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان کو سخت سزا میں مبتلا کیا۔ وہ کیا تھا کہ فاغرقناہم فی الیم، کہ ہم نے سمندر میں ان کو تباہ و برباد کر دیا، ڈبو دیا۔ وہی بحر گلزم کہ جن سے بنی اسرائیل کو اللہ نے عبور کر دیا، گزار دیا۔ فرعونی جب اس میں پہنچے، تفصیلی واقعہ دوسری جگہ پر آتا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے، تو یہ فرعونیوں کے لیے یہی دریا تباہی و بربادی کا اور ان کے ڈبونے کا باعث بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات و تعلیمات کو جھٹلایا، اور وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اللہ کی آیات سے غافل بن رہے۔ پھر ان کے بعد وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جن کو انہوں نے کمزور کر دیا تھا، بنی اسرائیل جن کی طاقت و قوت انہوں نے چھین لی تھی، ان کو انتہائی کمزور بنا دیا گیا تھا، تو اس زمین کا اللہ نے اس قوم کو وارث بنا دیا کہ ان کو حکمرانی دی۔ فرعونی تو تباہ ہوئے، ان کے محلات، ان کی ساری وہ جاگیریں، جائیدادیں، ان کے وہ تمام باغات
ویسے کہ ویسے رہے، بنی اسرائیل ان پر قابض ہوئے۔ اس کے بعد قرآن نے بنی اسرائیل کو ارض فلسطین کی، ارض شام کی، اسی طرح وادی سینا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ یہ بھی اصل میں مصر کا ہی علاقہ تھا، یہ یہاں کی حکومتیں بھی مصر کو ہی انہی کی بات گزار تھی، انہی کو ٹیکس دیا کرتی تھی، انہی کے ماتحت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصر سے تو بنی اسرائیل نکل آئے، لیکن بعد میں فلسطین کی زمین، شام کا علاقہ، یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکمرانی کے طور پر دے دیا۔ تو اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، مشارق الارض اور مغارب، زمین مصر کے مشرق کا بھی اور مصر کے مغرب کا بھی، وہ زمینیں جن میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی، یعنی فلسطین اور شام کا یہ علاقہ جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور تیرے رب کی وہ اچھی بات پوری ہوئی بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یا پیچھے اس طرح گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ملک اور زمین اللہ کی ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اللہ کیا کرے گا، وارث بنائے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر استقامت اور ہمت و جرأت پیدا کرو۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے جب اپنے اندر ہمت پیدا کی، صبر و استقامت پیدا کیا، بما صبر، تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ یہ حکمران بنائیں گے بنی اسرائیل، اس کے بعد اس سرزمین کے یہ حکمران بنے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ محلات اور وہ ساری ٹھاٹ باٹ، ہم نے وہ سب تباہ و برباد کر دی۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اسی طرح ان کے وہ باغات بھی، کھجوروں انگوروں کے بڑے بڑے باغات، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اس سرزمین کے وارث اور حکمران بنے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی تباہی و بربادی کا یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ بیان کر کے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ قوموں کو موقع دیتا ہے، انہیں ہر ممکنہ مہلت دیتا ہے کہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں، ظلم، ستم اور انسانیت کو بیجا نقصان پہنچانے سے باز آئیں، وگرنہ پھر اللہ کی تلوار اور اللہ کا عذاب اس قوم کی تباہی و بربادی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے غیبی ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ قوم اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جن کو زبردستی کمزور بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر دنیا کا وارث اور حکمران بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون دنیا میں اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس واقعے کے ضمن میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب قوموں میں، کمزوروں میں صبر و استقامت پیدا ہو جائے، وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کر لیں، تو یقیناً ظالم اور قوتیں جو ہیں وہ شکست کھاتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق